يا نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ یعنی پہلا عشرہ جس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے اپنے رفتار کے ساتھ ہم لوگوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ بہرحال ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آدمی روزہ جب رکھتا ہے تو اس کو اپنے اس روزے کی وجہ سے جسمانی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو اس کو جسم کو جو اس کو فائدے پہنچتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیگر اعمال جتنے بھی کیے جاتے ہیں، چاہے جو بھی عبادات کی جاتی ہیں، جانی ہو بدنی ہو مالی ہو، کوئی بھی عبادات کی جاتی ہے، اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جاتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جس کو پاک پروردگار جو ہے مل جائے اس کو دنیا کے اندر کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اس روزے رکھنے والے کو 5 پروانے نصیب فرمائے ہیں۔ یہ کہ روزے دار کی سب سے پہلے جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب وہ بو جو ہے وہ خالی معدہ جب خالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے منہ سے جو ہے بو آتی ہے، اللہ کے یہاں یہ بھی جو ہے بیکار نہیں ہے۔ یہاں سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کو روزہ رکھنے کے بعد سب سے چھوٹی پریشانی یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، تو اللہ کے یہاں اس بدبو کا بھی جو ہے ایک مرتبہ ہے، ایک جو ہے رتبہ ہے۔ اور دوسری خصوصیات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مچھلیوں جو دریا کی سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کھرا اتر کر دکھاتا ہے۔ دیکھو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر آٹومیٹکلی اخلاص آ جاتا ہے، دکھلاوے کی کوئی بات ہی نہیں رہتی، چونکہ انسان تنہائی میں کہیں بھی بیٹھ کر اس روزے کو افطار کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو یہ مناتا ہے کہ نہیں تو نے روزہ رکھا ہے۔ وہ کچن کے اندر تنہا جا کر کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے دل کو یہ کہتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نیت باندھنے کے بعد ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے، ہمیں جو ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی ویسی حرکت نماز کے اندر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ریا کی بو آ سکتی ہے۔ اور دیگر عبادات بہت ساری ایسی ہیں جن کے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے، روزے کے اندر دکھلاوا نہیں آ سکتا۔
میں نے روزہ نہ بھی رکھا ہوگا، میں یہاں بیٹھ کے بولوں گا میں نے روزہ رکھا ہے، آپ لوگ مان لیں گے کہ بھائی روزہ رکھا ہے۔ اور اگر میں نے رکھا ہے اور میں اس کے بعد کہوں گا کہ میں نے نہیں رکھا، آپ بولیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے نہیں رکھا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت سے ریا کو ختم کر دیا، دکھلاوے کو ختم کر دیا، اخلاص ہی اخلاص نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے اس کا بدلہ خود ہوں، اور بدلہ خود ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دنیا کے سمندر کی جو ہے مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے، گھاس کے تنکے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالیٰ شان ہوں، ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت کا اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے مجھے اس سے محبت ہے، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر جو ہے اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جس سے ملائکہ محبت کرنے لگ جائیں، خود باری تعالیٰ رب کائنات رب ذوالجلال خود جو ہے جس سے محبت کرنے لگ جائے، کیا سمندر کی مچھلیاں اس سے محبت نہیں کریں گی؟ کیا اس کے لیے کیڑے مکوڑے اس کے ساتھ محبت نہیں کریں گے؟ کیا یہ دنیا کی جو ہے ہر ایک چیز جس کو خالق نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو جس خالق نے پیدا کیا ہے، کیا وہ اس خالق کے حکم پر آمادہ نہیں ہوگی؟ ضرور۔ یہ ساری چیزیں روزداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بشرطے کہ روزدار بن کر زندگی گزارے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ لیا ہے، اب روزہ رکھنے کے بعد غیبت کا بازار گرم ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھنے کے بعد اپنے بھائی کی یا کسی مسلمان کی غیبت نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوا، فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض اس کے ذمے ایک جو ہے ساقط کیا ہے، اس پر فرض جو ہے لاحق کیا ہے، وہ فرض تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان نے روزہ نہیں رکھا۔ انسان کا پیٹ میں کھانا نہ پہنچانا یہ روزہ نہیں ہے، کھانا نہ کھانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ چوری نہ کرے، وہ جو ہے غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، وہ غلط کام کے لیے چل کر نہ جائے۔ یہ روزہ ہے، اس کی نگاہ غلط چیز کو نہ دیکھے۔ ماں بیٹی بہن کو ماں بیٹی بہن کی نظر سے دیکھے، جو ہے اس کی نگاہ غلط جگہ نہ جائے۔ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، ہر ایک بدن کے ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ تو خالص بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد ہماری نظریں غلط جگہ سے نہیں بچ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ غلط کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں، ہماری زبان غلط بولنے سے غیبت کرنے سے نہیں رک رہی ہے، تو سمجھ لو کہ ہم نے روزے کو مکمل نہیں کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے، تیسری، کہ جنت میں کہ روزداروں کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ یعنی تیار کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر روزدار ہیں جو اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس فریضے کو بجا کر لائیں گے، تو ان لوگوں کو تمہارے اندر یعنی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس جنت کو بہترین، جنت تو ہوتی ہی بہترین ہے، لیکن اس کو بہترین انداز میں سجایا جاتا ہے، اس کو مزین کیا جاتا ہے روزداروں کے لیے خاص طور پر۔ جیسے مہمان آنے کا کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، گھر میں اچھے اچھے جو ہے
بستر بچھائے جاتے ہیں، اچھے پکوان پکوائے جاتے ہیں، تیاریاں کر دی جاتی ہیں، بھائی بڑے مہمان آ رہے ہیں تو بہترین مہمان کے لیے بہترین انتظام کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جنت کے اندر روزداروں کا استقبال کرنے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ شیطان کو جو ہے اس میں قید کر دیا جاتا ہے۔ قید کرنے کا مطلب یہ ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو جتنے بھی دنیا کے اندر شیاطین ہیں جو انسانوں کے دلوں پر وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسانوں کے خیالات پر راج کرتے ہیں، انسان کو اپنے غلام بنا کر اپنی تابعداری میں لگاتے ہیں اور اللہ کی عبادات سے غافل کرتے ہیں، ان تمام شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی قید فرما دیتے ہیں۔ قید کتنی بڑی کتنا بڑا پروانہ ہے یہ۔ غیر رمضان کے اندر اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ایک عذر یہ ہے کہ چلو شیطان نے گمراہ کر دیا، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن رمضان میں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اب تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں جو ہے شیطان نے گمراہ کیا، کیونکہ شیطان کو جکڑ کر جو ہے باندھ کر قید کر دیا گیا ہے۔ اب کون ہمیں بلا رہا ہے؟ اب کون جو ہے ہمیں نماز سے، تراویح سے، روزے سے روک رہا ہے؟ اب کون جو ہے ہمیں سنت رسول سے دور کر رہا ہے؟ کون ہمیں مسجد کی چار دیواری سے دور کر رہا ہے؟ اب تو شیطان نہیں رہا نا، اب تو کم بخت یہ نفس ہی ہے جس کو ہم اپنا بنا نہیں پائے۔ یہ ہمارے اندر ایک ایسا نفس جڑ دیا ہے اللہ نے کہ جس کو ہم ابھی تک سدھار نہیں سکے۔ رمضان کے علاوہ تو ہمارے پاس بہانے ہیں، جی شیطان ہے، کیا کریں، اب شیطان کے چنگل میں ہم پھنسے ہیں، چھوٹ نہیں پا رہے ہیں۔ رمضان میں تو ان چیزوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب تمہارے بہانے بازیاں کہاں چلی گئی؟ اب کیوں نہیں مسجدیں بھر رہی ہیں؟ اب کیوں نہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ اب کیوں نہیں جو ہے تراویحوں کے اندر اتنی صفیں ہو رہی ہیں جتنے جمعے کے اندر ہو رہی ہے؟ اب ہماری مسجدیں خالی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ اپنا ضمیر جگایا نہیں ہے، اسلام کی وقعت ہمارے دلوں کے اندر بیدار نہیں ہوئی ہے، ہم نبی کی وقعت ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے، سنت رسول کی وقعت ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے جو ہے ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ افطاری کے وقت روزداروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ خصوصیات مل کر رہتی ہیں، ہر بندے کو ملتی ہیں، لیکن یہ انہی کو ملے گی جو روزدار بن کر رہے۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن اس طرح لے کر اپنی حجامت کر رہا ہے، داڑھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھری چلا رہا ہے۔ کیا اتنی نفرت ہو گئی ہمیں نبی کی سنت سے؟ ہمیں نبی کی سنت سے اتنی نفرت ہے کہ ہم اپنے چہرے پر گوارا نہیں کر رہے ہیں اس کو۔ معاف کرنا، سب جو ہے اپنے دل پر لے رہے ہوں گے، لیکن یہ چیز، اس احساس کو اپنے دل کے اندر گھساؤ، اس محبت کو اپنے دل کے اندر گھساؤ کہ اتنے بیکار، اتنے گھٹیا انسان ہم بن چکے ہیں، یا پھر اتنے اعلیٰ درجے کے ہم انسان بن چکے ہیں کہ نبی کی کیا سنت، یہاں تو ہم بڑے بڑے جو ہے قانون پار کر دیتے ہیں، نبی کی سنت کیا ہمارے سامنے، لو اس کو تراش کے اس میں دھو کر نالی میں بہا رہے ہیں، کر لو، ہمارا کیا بگاڑو گے؟ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی، ہم تو فنے خواہ ہیں جی، ہم تو بڑے بادشاہ ہیں، ہمیں کوئی جو ہے سدھارنے والا کون آئے گا بتاؤ؟ کوئی نہیں آ سکتا، ہمیں کون ٹوکنے والا ہے، کون روکنے والا ہے؟ یا تو یہ بات ہے، یا یہ بات ہے کہ نبی سے حسین میں بن کر دکھاؤں گا۔ میرے نبی سے حسین دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ تھا، نہ ہوگا، نہ کوئی ماں نے جنا ہے، نہ جنے گی قیامت تک۔ میرے نبی کی زلفیں نرالا تھی، میرے نبی کا چہرہ خوبصورت تھا، نبی کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے کہا والضحیٰ، نبی کے زلفوں کی باری آئی، قرآن نے کہا واللیل، نبی کے دانتوں کی باری آئی، قرآن نے کہا یاسین، نبی کے ہاتھوں کی باری آئی، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت، نبی کے اخلاق کی باری آئی، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، نبی کے مرتبے کی باری آئی، قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک،
اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیرے رفتار کو، تیرے کردار کو، تیرے اخلاق کو، ہر ایک چیز کو اونچا کر دیا۔ نبی کی رحمت کی باری آئی، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں تک کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کلمے میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں نبی کا نام ہے، اذان میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں نبی کا نام ہے۔ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، محمد اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس نبی کی سنت سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور یہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے، واجب التاکید کہا ہے، واجب کے قریب قریب کہا ہے اس کو، تمام نبیوں نے داڑھی رکھی ہے۔ آج کے ہم مسلمان ہونے کے بعد، امتی ہونے کے بعد ہم داڑھی جو ہے اس طرح سے تراشتے ہیں، پہلے کے بڑے بڑے کافر جو ہے داڑھی رکھا کرتے تھے، فرعون، حامان، شداد، قارون، ان لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نظر آتی تھی۔ ان لوگوں کو یہ جو ہے داڑیاں نہیں تراشتے تھے، ان کے چہروں پر داڑیاں ہوا کرتی تھی۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان کے چہروں پر داڑیاں موجود تھی، وہ داڑیاں تراشتے نہیں تھے۔ جی آج کا یہ کہاں سے نیو فیشن نکلا ہے کہ ایک فلمی ہیرو کی پینٹ یہاں سے پھٹتی ہے، یہاں سے پھٹتی ہے، اور دوسرے دن دیکھتا ہے ایک امت محمدیہ کا نوجوان، امت محمدیہ کا چہتا، فلاں ہیرو کا فیشن نکلا ہے، اس کی پینٹ یہاں سے آٹومیٹک پھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا کیا سارے نوجوانوں کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کیوں؟ فیشن نکلا ہے۔ فیشن جو نکلا ہے یہ نہیں پتا بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ میرے نبی سے حسین کوئی نہیں تھا، میرے نبی نے جو لباس دیا اس لباس سے حسین کوئی لباس نہیں۔ میرے نبی ہر ایک چیز میں آئیڈیل آف لائف، اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمارے لیے نبی کی زندگی ہے، نبی کے بعد صحابہ کی زندگی ہے۔ کسی ایک صحابی کو پڑھیں، کسی ایک صحابی کو لے لیں کہ ہمیں اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ حضرت عمر کو لے لیں، حضرت ابو بکر کو لے لیں، حضرت عثمان کو لے لیں، حضرت علی کو لے لیں، کسی ایک صحابی کو لے لیں کہ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے اس کو اپنے لیے۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مسلمانوں، لوگوں، دنیا والوں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بأیہم اقتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے اہتدیتم، ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کامیاب لوگ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میری سنت پر اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر جو چلے گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہمیں مڑنا پڑے گا، ہمیں واپس ہونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا دنیا والوں کے ان غلیظ بیکار فیشنوں کو، اور نبی کے طور و طریق کو، نبی کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اور ماہ رمضان المبارک میں روزدار بن کر زندگی گزار کر اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ۔ پھر 5 خصوصیات تو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے یہ 5 خصوصیات رکھی ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 5 خصوصیات ہم پر تبھی لاگو ہوں گی تب ہم مسلمان بن کر، مومن بن کر، ایک مسلمان پھر اس کے بعد مومن بن کر، اور وہ پکا سچا مومن بن کر ہم اس روزے کو رکھیں گے، تب ہم پر یہ خصوصیات فٹ آئیں گی، تب ہم ان کے جو ہے مستحق بنیں گے۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بددعائیں فرمائی ہیں۔ 3 بددعائیں کیا ہیں؟ حضرت کعب ابن
حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، یعنی جب اس پیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ ممبر اونچا ہوا کرتا تھا، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ کہتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بددعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص، سن رہے ہیں، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ پہلی بددعا۔ دوسری بددعا یہ ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ پھر مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر آدمی پر واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا نام لے کر ہم جو ہے درود نہیں بھیج رہے ہیں تو یہ ہماری ہلاکت اور بربادی ہے۔ تیسری بددعا جو اہم اور خاص ہے، جو آج کا معاشرہ جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی 3 بددعائیں فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی بددعا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ مطلب کیا ہوا کہ روزے تو آئے اس کے لیے، وہ بھوکا تو رہتا تھا لیکن نماز کی دوامت نہیں کر سکا۔ وہ بھوکا تو رہتا تھا، پورے دن روزے کی حالت میں تو رہتا تھا، لیکن سنت رسول کا جنازہ نکالتا رہا۔ وہ روزے دار تو ہوتا تھا لیکن وہ غیبت نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے وہ برائیاں چھوڑی نہیں جو وہ غیر رمضان میں کیا کرتا تھا۔ اس نے توبہ کی ہی نہیں اللہ کے دربار میں، وہ آیا ہی نہیں۔ پورے دن روزہ تو رکھا لیکن تراویحیں پڑھنے نہیں آیا۔ یہ کون سی فرض ہیں؟ تراویحیں پڑھنے نہیں آیا۔ روزے اور تراویح کی خصوصیت ہے، روزے اور تراویح کا ایک رشتہ ہے، تراویح اور قرآن اور روزے کا یہ رشتہ ہے۔ جو اس رشتے کو توڑے گا مکمل ثواب تک نہیں پہنچے گا۔ البتہ فرض ادا کر دے گا وہ، لیکن مکمل ثواب تک وہ نہیں پہنچے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ تو اس کے لیے آیا، لیکن اس نے اپنی بد اخلاقی کو نہیں چھوڑا، گھر کے رویے کو ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست نہیں کیا، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے اپنے رویے کو درست نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنا ہے۔ مسلمان بننے کے بعد ہمیں مومن بننا ہے، مومن بننے کے بعد ہمیں روزدار بننا ہے، روزدار بننے کے بعد تب ہم پر وہ 5 خصوصیات چالو اور لاگو ہوں گی، تب ہم ان کے مستحق بنیں گے اور پھر یہ بددعا سے ہم بچ سکیں گے۔ اور دوسری بددعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہمیں درود بھیجنا ہے۔ مجمع کے اندر ایک بار بھیج دیا تو واجب جو تھا وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور بار بار بھیجنا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستحب ہے۔
ایک بار بھیجنا واجب ہے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں تاکہ ہم اس وعید کا شکار نہ ہوں۔ تیسری بد دعا یہ ہے کہ جو آج ماتم کناں ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اولاد نے ماں باپ کو خوش نہ کیا، اولاد نے ماں باپ کو خوش نہ کیا، ان کی خدمت نہیں کی۔ دیکھو، ماں باپ کی خدمت انسان کو جنت پہنچا دیتی ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو ہمارا رب راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جتنے مرضی مصلی بچھا کر سجدے کر لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، کتنے مرضی قرآن پڑھ دے، تجھ سے رب راضی نہیں ہو سکتا جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کو اللہ سے معافی تو لینی ہے، اپنی مغفرت تو کروانی ہے، لیکن زندگی کے اندر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا بڑا ہے، یا کم ستایا ہے، یا تھوڑا زیادہ، یا جو بھی ہے ستایا ہے، لیکن ماں باپ چل بسے ہیں بیچارے، اب کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے احسان ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، وہ قبرستان جایا کرے، ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے، گھر میں بیٹھ کر کیا کرے، مسجد میں آ کر کیا کرے، ان کے لیے نوافل پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا کریں، ان کے لیے صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، یہ اس کا جو حق ادا ہوگا۔ لیکن جن کے زندہ ہیں، یہاں تو زندوں کی بھی یہ حق ادا نہیں ہو رہے، مرنے کے بعد تو کون پوچھتا ہے؟ ایک بار دفنا کے آ جائیں ہم اپنے ماں باپ کو قبرستان میں نا، اس کے بعد یہ بھی نہیں یاد رہتا ابو کی قبر کہاں ہے۔ ارے یہاں آپ کے ابو کی قبر کہاں؟ یہیں کہیں کو تھی، بس یہیں کہیں کو، اس کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ میرے ابو کی قبر کہاں رہی۔ ارے کیا یہ رشتہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کا؟ دنیا کے اندر جب تک وہ حیات ہیں ان کی خدمت کر لیں۔ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بڑا کچھ دنیا میں دیکھا، لیکن یہ ایک رشتہ ایسا دیکھا کہ ماں سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کے حق میں کبھی وہ تنگ دستی اور دکھ اور تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ سب کچھ دیکھ لیں گی، وہ خود جو ہے خالی پیٹ رہنا، بھوکا رہنا جو ہے برداشت کر سکتی ہیں، ہر ایک چیز برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جب مسئلہ اولاد کا آتا ہے تو ماں باپ اپنی ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ دیکھو آج کے دور میں زندہ مثال دیکھ لیں کہ ماں باپ نے ایمان بیچ دیا ہے، کس کے چکر میں؟ اولاد کے چکر میں۔ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنے پروردگار کو بھول کر ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں دنیا والوں کے ساتھ، دنیا کمانے کے لیے اپنے اولاد کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ اور وہ اولاد اب بھی اگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہی ہے اور ماں باپ سے معافی نہیں مانگ رہی ہے تو پھر اس کو اس بد دعا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب سنو، بد دعا کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ بد دعا کرنے والے نہیں ہیں۔ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں گے، ہماری بد دعائیں کام نہیں کریں گی۔ بد دعا کرنے والی وہ شخصیت ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کر رہا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ 3 بد دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کہ کائنات کا نظام جس کے طفیل یہ بنایا گیا، سجایا گیا، وہ ہستی آمین کہہ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ حساب لگا لینا کہ یہ بد دعا قبول ہونے کے اندر کوئی تردد، کوئی شک، کوئی ریب باقی ہے یا نہیں؟ کوئی شک نہیں، یہ بد دعائیں قبول ہو چکی ہیں، مہریں لگ چکی ہیں۔ اگر اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو ان 3 بد دعاؤں سے بچیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر مومن بن کر، روزدار بن کر، روزے والا بن کر زندگی گزاریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں، اور اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ راضی نہیں، جتنے مرضی سجدے کر لو نہیں کام چلے گا۔
اس لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا ہے. پہلا عشرہ ہمارا گزر رہا ہے. آج پہلا جمعہ ہمیں نصیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اسی کاہلی اور سستی کے اندر دوسرا عشرہ ہم نکال دیں گے, تیسرا عشرہ نکال دیں گے. آخر میں ہاتھ لگنے والا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہمیں ہاتھ لینا ہے تو بڑے خزانے ہیں. یہ تو صرف متعین کیا کہ پہلا رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا عتق من النار کا ہے. ورنہ پہلے کے اندر تینوں چیزیں ہیں, دوسرے کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں, تیسرے کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں. پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے رب کو جتنا چاہیں منا کر, جتنا اس سے خزانہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. یہ خزانہ حاصل کرنے والا مہینہ ہے, یہ مغفرت کرنے والا مہینہ ہے, یہ اپنی جنت کمانے کا مہینہ ہے, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ رب کو منانے کا مہینہ ہے. شیطان بلانے والا قید کر دیا گیا ہے. اب شیطان جب بھلائے گا نہیں ہمیں تو ہم جو ہے گناہ نہیں کریں گے. اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. جب ہماری جڑ ہی ختم کر دی, شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے, اب تو عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ, اب تو بہانے نہ لگاؤ, کیا ہو گیا ہے, اب تو تراویحیں پڑھنے آ جاؤ, نماز پڑھنے آ جاؤ, اب تو چھوڑ دو اور برائیاں. اب تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر کے جو ہے قید کر رکھا ہے. اب کون سے بہانے رہ گئے ہیں؟ 11 رمضان کے اندر جی شیطان نے جو ہے ہمیں اٹھنے نہیں دیا, صبح شیطان نے جو ہے وہ کر دیا. اب تو شیطان قید ہے. اللہ کے لیے اللہ کو منا کر, اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں لوٹیں. یہ بڑا قیمتی وقت ہے, یہ بڑا قیمتی وقت ہے. نہ جانے عید کے بعد ہم یہ اگلا رمضان جو ہے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. کیا پتہ ہم اگلے رمضان میں زندہ ہو یا نہ ہو. کتنے لوگ جو ہے پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہیں. میرے دوست کتنے پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہیں. بڑے عزیز تھے, بڑے محبوب تھے. پچھلے رمضان کے اندر ہم لوگوں نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا, ایک ساتھ تراویح پڑھی. اس رمضان میں وہ نہیں ہیں. آج ہم لوگ ایک ساتھ ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, افطاریاں کر رہے ہیں, مسجد میں ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے, اور اگلے رمضان میں ہماری مغفرت کا یہ موقع ہمیں نہیں ملے گا. یہ موقع ملا ہے, اللہ کو منا لیں, لوٹ آئیں, اپنے توبہ کر جو ہے صحیح سلامت پکا سچا مومن بن کر زندگی گزاریں. ایک پروانہ ہمیں عید کے دن ملے گا, جو مغفرت کا پروانہ ملے گا, اس کی بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی. پھر ایک پروانہ ہمیں عید والی رات کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی بنایا ہے. یہ پروانے ان لوگوں کو ملیں گے جو اس کی قدر کرے گا, جو روزے رکھے گا, نماز پڑھے گا, سنتوں کو زندہ کرے گا, حق ادا کرے گا. ساری چیزیں ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ روزدار کیسے بننا ہے. ہمارے ایک الفاظ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.